اور آج آپ سب جانتے ہیں جس عظیم ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، مولا علی کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اسی پر اور انہی کی عظیم ذات پر، انہی کی عظیم ہستی پر، انہی کے فضائل و مناقب پر ہم گفتگو کریں گے، ذکر کریں گے۔ اور محسن نقوی صاحب آپ سے آغاز آپ تینوں کی اجازت سے۔ محسن صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام کے جہاں تک تعلق ہے تو ان کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک کی حدیثیں ہیں سب وہ اپنی جگہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزوات میں ان کی کارنامے ہیں ان کے، اور تقریباً کوئی بڑا غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی شمولیت کے بغیر مسلمانوں کو فتح اس میں حاصل ہوئی ہو، اور اسی لیے ان کا ایک عمومی جس سے جانے جاتے ہیں شیر خدا ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں اور اس کی کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن ہم آج اس حوالے سے جس طرف توجہ دلانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو تبدیل کرتے ہیں ترجمے کو، اور وہ یہ ہے، اہل علم تشریف فرما ہے کہ بنیادی طور پہ باب کی معنی ایک ایسے اس کے ہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ باہر سے ایسی چیزوں کے آنے سے روکے یا اندر کی حفاظت کرے کہ جو ناپسندیدہ ہیں، جو چیزیں نہیں آتی۔ یعنی گیٹ جو ہے گھر میں یا اس میں دروازہ جو کمرے میں اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب ہو سکے اس کو چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بند کیا جا سکے۔ گیٹ بند کر دیا تو باہر سے جو ناپسندیدہ جانور ہیں یا لوگ ہیں وہ بغیر اس کے نہیں آ سکتے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، اور علم سے مراد یہاں ہدایت ہے، وحی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل دین اسلام، بالکل، کیونکہ قرآن مجید میں العلم کی لفظ جو ہے بہت مقامات پر اسی معنی میں استعمال ہوئے، دین کے معنی میں، اور یہ تابعین تبع تابعین تک ایک رویہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا اس کا کوئی جواب دیتا تھا، پوچھتے تھے کہ حل فی علم، کیا اس میں کوئی علم موجود ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن سے یا سنت سے اس پہ کوئی دلیل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان موجود ہے، تو وہ اس کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو علم کی جو اصطلاح ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ہر چیز کا کھیتی باڑی اور یہ وہ سارے علوم شامل ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اور جو وحی الہی ہے اس کے ذریعے سے جو ہدایت پہنچ رہی ہے اس کا میں مرکز اور محور، اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یعنی علی کا فریضہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ جو دین میں نہ ہو اور اس کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے وہ حفاظت کا ان کا وہ ہے کہ وہ اس سے حفاظت کریں گے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم تعالی اجمعین کے زمانے میں بھی کہ غیر لوگ جو تھے، غیر قبائل کے، غیر عرب، بہت دور دراز سے لوگ آتے تھے، اس میں شرکت کرتے تھے، تو ان کا جو فہم دین ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا تھا کہ جو بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی علیہ السلام کی تو پرورش ہی ان کی گود میں ہوئی وہ ہوئی۔ تو جہاں یہ دین کو بیان کرتے تھے یہ حضرات، وہاں اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی کہ جو دین میں نہیں ہے تو اس سے دین کی حفاظت بھی پروٹیکشن بھی کرتے تھے۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جو اہل بیت نے اور صحابہ کرام نے
اور خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری لمحے تک یہ فریضہ انجام دیا، اور ہم ان 40 سال کے 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، اس 40 سال میں ایسا دین کو پروٹیکٹڈ رکھا ہے، اور وہ منقول ہو کے اب ہم تک آ گیا ہے کہ اب اس میں کوئی باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔